پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی ہم آہنگی اور مشترکہ جنگی حکمت عملی نے خطے میں طاقت کا توازن ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کو صرف پاکستان سے نہیں بلکہ چین اور پاکستان کے مشترکہ دفاعی اتحاد سے خطرہ لاحق ہے۔ اگرچہ جنگ کے میدان میں چینی فوج بظاہر موجود نہ ہو، لیکن اس کی موجودگی اور اثرات ہر سطح پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی فضائی قوت، میزائل نظام، سیٹلائٹ نیٹ ورکس، الیکٹرانک وارفیئر اور ڈیٹا لنکنگ سسٹمز میں جو تیزی سے بہتری آئی ہے وہ زیادہ تر چینی تعاون کی مرہون منت ہے۔ پاکستان کا موجودہ فرنٹ لائن لڑاکا طیارہ J-10C چین کا تیار کردہ ہے اور JF-17 تھنڈر بھی چین کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ طیارے نہ صرف جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں بلکہ چین کے ساتھ ان کی مشترکہ تربیت اور اپ گریڈنگ سے ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ J-10C کو خاص طور پر PL-15 میزائل کے ساتھ لیس کیا گیا ہے جو کہ BVR یعنی کہ بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے اور بہت دور فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ PL-15 میزائل کی رینج، رفتار اور ہدف پکڑنے کی صلاحیت اتنی شاندار ہے کہ بھارت کے پاس اس کے برابر کا کوئی میزائل موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان کو اب چین کے بیدو سیٹلائٹ نیٹ ورک تک رسائی بھی حاصل ہے، جس کے تحت وہ جنگی میدان میں 24 گھنٹے نگرانی اور درست میزائل ہدف بندی کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بیدو نظام میں 44 سے زائد سیٹلائٹ شامل ہیں جو پاکستان کو امریکی GPS پر انحصار سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی جنگی کارروائیوں کو چین کے تعاون سے خود مختار انداز میں کنٹرول کر سکتا ہے۔ فضا میں دشمن کے طیاروں اور میزائل کی بروقت شناخت کے لیے ایواکس یعنی کہ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت 9 ایواکس نظام موجود ہیں جن میں چینی ZDK-03 اور سویڈش ساب ایریائی شامل ہیں۔ یہ سسٹم دشمن کی حرکات پر نظر رکھنے اور پائلٹوں کو فوری اطلاعات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ الیکٹرانک وارفیئر کے میدان میں بھی پاکستان نے زبردست ترقی کی ہے۔ 2019 کے بالاکوٹ کے واقعے میں جب بھارتی طیارے پاکستانی حدود میں گھسے تو نہ صرف ان کی کمیونیکیشن جام کی گئی بلکہ اسے ریکارڈ بھی کیا گیا۔ اس واقعے میں پاکستانی فضائیہ نے نہایت ہی عمدہ طریقے سے بھارتی پائلٹوں کی پرواز کے دوران گفتگو حاصل کی اور بعد میں یہ آڈیو میڈیا پر جاری کی گئی جس نے بھارت کے بیانات کو مشکوک بنا دیا۔ اس بار بھی پاکستان نے انڈیا کے رافیل طیاروں کی کمیونیکیشن جام کی اور ان کے پائلٹوں کی رونے کی آواز دنیا بھر میں سنائی۔ ڈیٹا لنکنگ بھی اب پاکستان کے جنگی نظام کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ تمام یونٹس چاہے وہ زمینی ہوں، فضائی ہوں یا سیٹلائٹ ایک دوسرے کے ساتھ حقیقی وقت میں جڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا لنک 17 نیٹ ورک پہلے سے موجود تھا لیکن اب اسے اپ گریڈ کر کے میدان میں 360 ڈگری مکمل صورتحال دکھانے کے قابل بنایا گیا ہے۔ اس سسٹم کی بدولت ایک پائلٹ کو نہ صرف اپنی پوزیشن بلکہ دشمن کے طیاروں، میزائلوں اور زمینی یونٹس کی بھی مکمل معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسے جنگی اصطلاح میں کل چین کہا جاتا ہے، یعنی خطرے کا پتہ لگانا، ہدف کو تلاش کرنا، اس پر نظر رکھنا اور پھر اسے مکمل تباہ کر دینا۔ پاکستان اور چین نے 2020 کے بعد سے اپنی فضائی افواج کی مشترکہ مشقوں کو نئی شکل دی ہے۔ شاہین ایکسرسائز کے نام سے جاری یہ مشقیں پہلے صرف ڈاگ فائٹ اور الیکٹرانک وارفیئر تک محدود تھی، لیکن اب ان میں جنگی حکمت عملی، مکمل کل چین کی مشق، ڈیٹا لنکنگ اور میزائل ٹارگیٹنگ جیسے پیچیدہ مراحل شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس ہم آہنگی نے دونوں ممالک کی فضائی صلاحیت کو ایک نئے معیار تک پہنچا دیا ہے۔ بھارت اس تمام صورتحال کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ بھارتی حکام اور دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ اب انہیں نہ صرف پاکستان بلکہ چین سے بھی بیک وقت نمٹنا پڑ سکتا ہے۔ اس خطرے کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے بھارت یہ بیانیہ فروغ دے رہا ہے کہ وہ 2 محاذوں پر جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد عالمی برادری کو یہ باور کرانا ہے کہ بھارت کو جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تاکہ وہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے پیدا ہونے والے خطرات کا مقابلہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے بھارت امریکی ساختہ جدید لڑاکا طیارے حاصل کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے جن میں F-35 اور F-21 جیسے طیارے شامل ہیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ امریکہ اسے وہی ٹیکنالوجی فراہم کرے جو امریکی فضائیہ خود استعمال کرتی ہے تاکہ وہ چینی ساختہ J-10C اور JF-17 جیسے طیاروں کا مقابلہ کر سکے۔
امریکہ بھی اس خطے میں چین کو محدود کرنے کے لیے بھارت کو ایک توازن کی قوت کے طور پر دیکھتا ہے، اس لیے مستقبل میں بھارت کو امریکی تعاون حاصل ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ تاہم یہ سب کچھ کب اور کس طرح ہوگا، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ حالات روز بروز تبدیل ہو رہے ہیں اور مستقبل میں کیا منظرنامہ بنتا ہے، اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ فضائی حکمت عملی اور تکنیکی ہم آہنگی نے بھارت کو نئی دفاعی منصوبہ بندی پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے وہ ایک نئی بلندی کو چھو رہا ہے۔ وہ محض اسلحہ یا تربیت تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ ایک مکمل جنگی فلسفے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جہاں ماضی میں پاکستان صرف اپنے وسائل اور دفاعی صنعت پر انحصار کرتا تھا، وہاں اب چین کی شراکت سے اسے ایک مکمل نیٹ ورک، ٹیکنالوجی اور حربی تجربہ میسر آ چکا ہے۔ اس شراکت کا مقصد نہ صرف روایتی جنگی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے، بلکہ بھارت جیسے حریف کو ایک بیک وقت اور ہم آہنگ چیلنج دینا ہے، جس کے جواب میں بھارت کی کوشش ہے کہ وہ نہ صرف دفاعی نظام اپ گریڈ کرے، بلکہ دنیا کو یہ تاثر بھی دے سکے کہ وہ چین جیسے ملک کے اثرات کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت کی حکمت عملی کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلا ہدف بھارت کا یہی ہے کہ وہ امریکہ کو اپنے دفاعی موقف پر قائل کرے اور یہ باور کرائے کہ خطے میں بھارت دراصل مغرب کے مفادات کا دفاع کر رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں کئی امریکی دفاعی معاہدے کیے ہیں، جن میں C-130J اپاچے ہیلی کاپٹر، P-81 میری ٹائم ایئر کرافٹ اور ناسامز جیسے جدید سسٹمز کی خریداری شامل ہے۔ اب بھارت کی نظریں F-21، F/A-18 سپر ہارنٹ اور F-35 جیسے طیاروں پر مرکوز ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ صرف انہی طیاروں سے وہ پاکستان اور چین کی مشترکہ فضائی طاقت کا مؤثر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف جدید ہتھیاروں کی خریداری ہی بھارت کے لیے کافی ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف ہتھیار نہیں، بلکہ ان ہتھیاروں کا عملی استعمال، ان کی آپریٹنگ مہارت اور انہیں ایک نیٹ ورک سینٹرک جنگی حکمت عملی میں ضم کرنا ایک نہایت ہی پیچیدہ مرحلہ ہے۔ یہاں پاکستان اور چین کی مثال سامنے آتی ہے، جنہوں نے نہ صرف طیارے، میزائل، سیٹلائٹ اور ڈیٹا نیٹ ورک شیئر کیے، بلکہ ان کے استعمال کے لیے مشترکہ مشقیں اور ریئل ٹائم سینیریوز پر بھی کام کیا ہے۔ شاہین مشقیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، جہاں دونوں ممالک کے پائلٹس ایک دوسرے کے سسٹمز، طریقہ کار اور مشن پلاننگ سے واقف ہو چکے ہیں۔ بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنی فضائیہ کو صرف امریکہ سے خریدے گئے ہتھیاروں کے سہارے اپ گریڈ نہیں کر سکتا۔ اسے ایک جامع نیٹ ورک، ڈیٹا لنکنگ، سیٹلائٹ انٹیگریشن اور الیکٹرانک وارفیئر کے نئے اصول سیکھنے ہوں گے۔ اس کے لیے بھارت کو امریکہ یا اسرائیل جیسے ممالک سے مکمل نیٹ ورکڈ جنگی حکمت عملی سیکھنا ہوگی، جو نہ صرف تکنیکی طور پر پیچیدہ ہے، بلکہ وقت بھی بہت درکار ہوگا۔ ایک اور اہم پہلو بھارتی دفاعی صنعتی پالیسی ہے۔ بھارت نے حالیہ برسوں میں میک ان انڈیا پروگرام کے تحت ملکی دفاعی پیداوار بڑھانے کی کوشش کی ہے، مگر اس میں ابھی بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ ٹیکنالوجی کی منتقلی، مقامی صنعت کا معیار اور نجی شعبے کی شمولیت ابھی اس سطح پر نہیں ہے جہاں وہ چین اور پاکستان کی طرح مشترکہ حکمت عملی اختیار کر سکے۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے طیارے اور سسٹمز بہت ڈائیورس ہیں۔ روسی، فرانسیسی اور اب امریکی ٹیکنالوجی کے امتزاج نے بھارتی لاجسٹکس اور تربیتی نظام کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے، جس کا خمیازہ بھارت کو 2019 میں بھی بھگتنا پڑا، جب ان کے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو شوٹ ڈاؤن کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مستقبل میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ جنگ کیسی ہوگی؟ آپ نے 10 مئی کے چھوٹی سی لڑائی میں یہ اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ یہ روایتی طیاروں اور میزائلوں کی جنگ ہے، اور اس میں سائبر وارفیئر، سیٹلائٹ نیویگیشن، کمیونیکیشن جامنگ اور ریئل ٹائم ڈیٹا نیٹ ورکس کا بھی بڑا اہم کردار تھا۔ تو موجودہ دور کی جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ کمپیوٹر سکرینز، سیٹلائٹ کنٹرول سینٹرز اور الیکٹرانک وارفیئر رومز میں بھی لڑنا پڑتی ہیں۔ پاکستان اور چین نے اس حقیقت کو پہلے ہی محسوس کر لیا تھا، اس لیے ان کا سارا زور ہم آہنگی نیٹ ورکنگ اور جدید ٹیکنالوجی کی یکجائی پر ہے۔ بھارت کی سوچ اس وقت دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ ایک طرف وہ چین کے خلاف امریکہ اور مغربی دنیا سے دفاعی شراکت داری بڑھا رہا ہے، دوسری طرف اسے اپنے قریبی ہمسایہ پاکستان کا بھی سامنا ہے،
جو چین کے ساتھ مل کر اس کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکا ہے۔ اس دو طرفہ خطرے سے نمٹنے کے لیے بھارت کو نہ صرف تکنیکی سطح پر بلکہ اسٹریٹجک سطح پر بھی مکمل تبدیلی لانا ہوگی۔ اس کے لیے ممکن ہے کہ بھارت اپنے موجودہ دفاعی نظریات کو تبدیل کرے، جیسے کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین جو صرف پاکستان کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔